السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو آرمی چیف صاحب نے بہت بڑا بیان دیا گیا ہے کہ ایل کی کا دورہ کیا جنرل عاصم منیر صاحب نے، اسی دوران جو پاک فوج کو خطاب کرتی ہوئی اور پاکستانیوں کو خطاب کرتی ہوئی انہوں نے بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ آگے چل کر اس ولاگ میں شیئر کریں گے۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے بہت بڑا بیان دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چلے کے دوران شیخ رشید کے ساتھ اصل میں کیا کیا ہوا، جو کافی عرضے کے بعد انہیں ایک جو انٹرویو کے درمیان بہت بڑے انکشافات کی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ آگے چل کر اس ولاگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور شیخ رشید نے آخر کار وہ ساری جو راز کی باتیں تھے انہوں نے کھول کر بیان کی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے بہت کلیئرلی ایک بیان دیا گیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدنان عادل نے مریم نواز کے حوالے سے ایک دو باتیں کی ہے، وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا، کیونکہ مریم نواز ایک طریقے سے اب سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلانے والی ہے، اور اسی حوالے سے جو گواہ عدنان عادل نے جو گواہی دی ہے وہ اس پر آگے چل کر بیان دیں گے کہ اصل میں اس وقت ان کا مریم نواز کا کیا پلان ہے، اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ اس ولاگ میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائپر کیس کے حوالے سے بہت بڑی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک قسم کے حوالے سے میں کہہ سکوں گا کہ بہت بڑی مشکلات اس وقت آپ دیکھنے میں آئیں گے کچھ آنے والی دنوں میں، کیونکہ عمران خان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری کر دیا گیا تھا سائپر کیس میں، لیکن حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس لے گئی ہے، اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے جسٹس قاضی پائیزیسا صاحب ہے، اور عمران خان کے مخالف یا پاکستان تحریک انصاف کے مخالف جتنی بھی فیصلے کر دی گئی ہے، اب جو پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے بیٹ بھی چھین لیا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں سائپر کیس کے حوالے سے عمران خان کے جو خلاف چیف جسٹس پاکستان یا جو جسٹس قاضی پائیزیسا ہے وہ عمران خان کے خلاف سائپر کیس میں کس طرح سے اپنا رویہ پیش کریں گے، کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سائپر کیس کے حوالے سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیئرلی عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے، لیکن جو دوسری جانب اگر دیکھا جائے جو اس وقت یہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے اس پر سماعت ہوگا، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں گفتگو کریں گے اس ولاگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن نے بڑی اچھی باتیں کی، وہ بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ اعتزاز احسن نے جو اہم نقطے اٹھائے ہیں، جو اہم انکشافات کی ہے، اس پر بھی آپ کے ساتھ اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز گیل نے کہا ہے کہ شیخ رشید بہترین کھیلا ہے، اور ان نے جس طرح سے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے 9 مئی کے بعد، جس طرح سے اس نے پریس کانفرنس کی، تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ بہترین کھیلا ہے، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں بات کریں گے کہ شہباز گل صاحب نے اسی حوالے سے جو ڈیٹیل میں بات کی ہے اس پر آگے چل کر اس ولاگ میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے بات کرتی ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب نے اس LOC کا دورہ کیا ہے، اور اسی دوران انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر لائن آف کنٹرول LOC کا دورہ کیا، حاجی پیر سیکٹر کا دورہ کیا، اور اگلی مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق LOC پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی اور ملک میں امن و استحکام کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور جوانوں کی بلندی عزم اور حوصلے کو سراہا۔ اسی موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جوانوں کے لیے گھروں سے دور محاذ پر عید باعث فخر ہے، اپنے گھر والوں سے دور وطن کی حفاظت کے فرائض کی ادائیگی کا زیادہ اہم ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حق
حق ارادیت جو ان کی حق ارادیت ملنا چاہیے، جو جنرل عاصم منیر نے تقریر کے دوران یہ الفاظ کہی تھی۔ اسی حوالے سے جو بھارت میں جو الیکشن ہوئے اسی حوالے سے بھی بات کی ہے، اور آرمی چیف صاحب نے مزید کہا کہ کشمیریوں پر جاری بھارتی جبر کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی انتخابات کے بعد کشمیر پر ظلم و ستم میں اضافہ ہوا ہے، بھارت کی سیاسی مقاصد کے لیے پالس بلیک آپریشن معمول بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کی حامی ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا میں نہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ قوم کی حمایت سے دشمن کو بھرپور جواب دیں گے۔ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ اس وقت جو حالیہ انتخابات ہوئی ہے بھارت میں، تو یہ کشمیریوں کے پر ظلم اور ستم کے حوالے سے جو خطاب کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے، تو اسی حوالے سے کل واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے آرمی چیف صاحب نے بھارت کو کہ خطے میں پاکستان دیرپا امن اور ترقی کے لیے امن کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دوسری طرف آرمی چیف صاحب نے کہا، جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ملک میں اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان میں خطے اور استحکام کی حامی ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا میں نہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ آرمی چیف صاحب نے یہ دوران تقریر یا خطاب کے دوران یہ بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے اور چلے کے دوران اس پر جس طرح کی آزادی جس طرح سے صحبتی انہیں برداشت کی ہے وہ مکمل احوال انہیں بتائی ہے۔ اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ چلے کے دوران دوزخ میں نے دنیا میں ہی دیکھ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلے کے دوران میں نے دوزخ کو دنیا میں ہی دیکھ لیا ہے۔ میں اپنی یاداشت کھو گیا ہوں، کمرے میں پروجیکٹرز لگاتی اور میں آنکھوں پر تکیہ رکھ کر اور گولیاں کھا کر سوتا تھا۔ ان پر ڈرانے دھمکانے اور انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے خوفناک اور پر تشدد ویڈیوز چلائی جاتی تھی۔ وہ ظلم اور بربریت کا وقت تھا، چلا تو اتنا سخت تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ مجھے مار دیتی۔ پہلے مجھے الٹا لٹکانے کے لیے کرین پر بھی بٹایا پھر اتارا دیا جاتا تھا۔ یہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سے میں نے چلے کے دوران جس طرح سے زندگی گزاری ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا میں جہنم دیکھا ہے۔ جس طرح سے میرے ساتھ جو سلوک روا کیا گیا اور جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے کہا جس طرح میں نے یہ چلا گزارا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، اور چلے کے دوران ایسے قسم کی حرکتیں میرے ساتھ کی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے ڈپریشن کا شکار بنایا تھا، ایک ذہنی توازن کا شکار بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے بہت اہم بات کی ہے اور بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ کہہ رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان اور جو بشرا بی بی کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور ان کو یہ کہنا باقاعدگی کے طور پر انہیں یہ اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے وہ مجھ سے پریس کانفرنس کروانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کی۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کا یہی خیال تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے حلفی بیان دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مار بھی دیتے یہ لوگ، میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کبھی بھی بکواس نہیں کرتا اور میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے پرانی دوستی ہے، اور کبھی بھی عمران خان نے ایسی کسی قسم کی غیر قانونی یا عدت کیس میں جو نکاح کیا گیا ہے اسی حوالے سے عدت میں انہوں نے کبھی نکاح نہیں کیا ہے۔ اور شیخ رشید نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف میں کسی بھی قسم کی بیان دینے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ اگر میری ایج اس وقت اتنی ہے جب انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے میں مرنا قبول کر سکتا ہوں، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کبھی بھی بیان نہیں دوں گا۔
انہوں نے کہا کہ میں زندگی کے ایسے سٹیج پر کھڑا ہوں جہاں اگر مجھے اگر انہوں نے کہا کہ میں اگر خدا نخواستہ میں مر جاتا تو لوگ میری پیچھے کیا کیا بات ہی نہیں کرتے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ اسی حوالے سے شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے شیخ رشید کی، جو کل انٹرویو کے دوران جس طرح سے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا تعلق ہے، شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جو مرضی کہے لیکن شیخ رشید پر پریشر میں بہترین کھیلا ہے۔ مشکل ترین حالات میں اپنی تجربے کی بنیاد پر خان کے خلاف کوئی حملہ نہیں کیا، وقت پائیدی کے لیے اپنا سودا نہیں کیا۔ مجھے امید ہے مشکل وقت گزر جائے گا اور شیخ رشید انشاءاللہ پھر سے ہم رکاب ہوں گی۔ تو یہ شہباز گل صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان دیا، یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی حملہ نہیں کیا، یعنی عمران خان اور بشرا کے خلاف انہوں نے کسی قسم کی بیان یا سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے، اور وقت کی پیروی کے لیے اپنا سودا نہیں کیا۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے مفاد پرستی اختیار کر لی، جنہوں نے پارٹی چھوڑ کر عمران خان یا بشرا بی بی کے خلاف پریس معاف گواہ بن گئی، تو انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب نے اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر ہم رکاب ہوں گی، یعنی انہیں شیخ رشید صاحب کو ایک اہم پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ وقت آنے پر ایک مرتبہ پھر ہم اسی پارٹی میں ہوں گے، یا ہمارا اتحاد وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تھا۔ عمران خان بھی شیخ رشید کے حوالے سے کافی مثبت سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہیں پریس کانفرنس کی، انہوں نے عمران خان کو بھی نشانہ نہیں بنایا، دوسری طرف بشرا بی کو بھی نشانہ نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس وقت لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہوں۔ عمران خان نے یہ چھوٹی سی ٹویٹ کر لی ہے، اور انہیں کہا آئیڈیالوجی سے، انہیں کہا کہ میں لوگوں کی اس وقت جو ان کی مقبولیت ہے، یہ کس سے ڈکی چھپی کی بات نہیں ہے۔ آپ سروے اٹھا کر دیکھ لیں، انٹرنیشنل سروے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی عمران خان اس وقت لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمران کی مقبولیت اس وقت کم نہیں ہو رہی ہے، اسی وجہ سے تو یہ ساری پی ڈی ایم جو ٹولہ ہے وہ اسی وجہ سے پریشان ہے، اور اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ٹویٹ کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیسری اسمبلی ہوگی جو اپنی مدت پوری کریں گے۔ میں ان کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ جن لوگوں نے لائے ہیں، تو ان کی پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے آپ کی۔ اگر آپ ٹرم پوری کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کی، تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ آپ نے ٹرم پوری کرنی ہے، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اور ڈیل کے ذریعے وہ باہر نہیں آنا چاہتے، تو اسی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ موقع ہے کہ آپ اسے مسلسل فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جس دن آپ لوگ ان کی نظروں میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ آ گئی، تو آپ اسی دن دیکھیں گے کہ آپ کی حکومت کی دڑن تختہ ہو جائے گی، اور آپ کی حکومت میں 2-3 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گی۔ اس کے ساتھ جو عدنان عادل نے، میں نے کہا کہ اس نے ایک پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری محکمے میں کام کرنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ ان کے محکمے میں کام کرنے والے اہلکاروں سے آن لائن سیشن کیا گیا ہے، جس میں زور دیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ بنائے، اور چیف منسٹر اور وزیر اطلاعات کے اکاؤنٹس کو فالو اور لائک کرے، اور ان کی پوسٹ کو ری پوسٹ کرے۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو سرکاری محکمہ ہے، ان سے اس طرح کی کام لی جا رہی ہے۔ مریم صاحبہ کا جو ٹک ٹاکر ہے، ان کا صرف یہی کام ہے کہ وہ سرکاری ملازمین دفتر میں ان کو یہ سیشن باقاعدگی کے طور پر دی جا رہی ہے کہ ان کو ٹرین کیا جائے، اور جو بھی مریم نواز صاحبہ ان کو فالو کیا جائے، یا ان کی جو وزیر اطلاعات ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کو بھی فالو کیا جائے، اور جو بھی وہ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو ری پوسٹ کرنا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے یہ اپنا مقبولیت چاہتے ہیں، لیکن یہ بھول رہی ہے شاید کہ کبھی بھی کسی ایسے انسان کو کبھی بھی مقبولیت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، یہ عزت اور ذلت کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
تو اس سے جو اس وقت جو ٹک ٹاکر مریم صاحبہ ہے ان کی مقبولیت مزید تر نیچی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو اعتزاز احسن صاحب نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ موقع ملک کے لیے بہت اہم ہے، تمام ججز جو جسٹس ہے یا جسٹس صاحبان ہے بابر ستار اور جسٹس کیانی کو فالو کریے اور اکٹھے ہو جائے، اگر جج اکٹھا رہیں گے تو یہ بازی جج ہی جیتیں گے، ایجنسیوں کی مداخلت ختم کرنی ہے تو سب ججز کو ایک ہونا ہوگا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ انتہائی اہم موقع ہے، اگر تمام ججز بابر ستار اور جسٹس کیانو کو فالو کرے تو یہ جو مداخلت ہو رہی ہے اس وقت جو جج صاحبان ہیں ان کے خلاف، تو یہ مداخلت ختم ہوگی اور ایک نہ ایک دن یہ ضرور ختم ہونا ہے۔ اس کے ساتھ اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ عالیہ حمزہ اور حسنم جاوید پر جو ظلم ڈائی جا رہی ہے اس پر خیبر پختونخوا کی مشیر اطلاعات نے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنا ظلم کری جتنا خود برداشت کر سکی، وقت ایک سانحہ رہتا ہے۔ جو جواب میں عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ہم پر بھی یہ وقت نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ شریف خاندان کی روایت ہی رہی ہے کہ مشکل وقت میں آنے سے پہلے وہ ملک سے بھاگ جاتی ہے۔ جو اسد اللہ خان نے یہ ٹویٹ کر لیا گیاروں نے کہا کہ مشیری اطلاعات جو خیبر پختونخوا ہے انہیں جس طرح سے جو مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے جو ٹویٹ کر لیا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے حرکتی کی جائے گی، تو اسی حوالے سے جو مریم صاحبہ کے جو خادمہ ہے عظمیٰ بخاری نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر بھی ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب اقتدار سے یہ لوگ ان سے چھینا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا اور اپنا خیال بہت اپنے فیملی کا بھی خیال رکھیے۔ شکریہ۔